نبی کا پائے رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اگر شعر اچھا لگے تو ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے گا۔ نبی کا پائے رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، وہاں پر آتش دوزخ یہاں احمد رضا والے، وہابی کے لیے آفت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، وہابی کے لیے آفت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اور مدینہ دیکھ کر دیوانے سرکار کہتا ہے ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، سبحان اللہ، ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ یہ حدیث کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت زندہ باد، میلاد النبی زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے درود پاک پڑھ کے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشق علی بھائی کہہ رہے تھے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر۔ واقعی یہ بات سچ ہے، حقیقت ہے، لیکن آج کا الٹا ہو گیا ہے۔ ایسا ہر کوئی جانتا ہے، سب کو پتا ہے۔ اور اذان کی اس دور میں کرامت کہ مسلمانوں سے اگر پوچھا جائے کہ آپ فجر میں نماز پڑھنے کس لیے نہیں آئے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آنکھ لگ گئی۔ اور غیر مسلموں سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کو اذان سے دقت کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی۔ سوچو، مسلمان اذان سنتا ہے سو جاتا ہے، غیر مسلم کہتے ہیں اذان سے ہماری آنکھ لگتی نہیں ہے، ہم سوتے نہیں ہیں، اذان ہوتی ہے۔ مسلمانوں آپ کی آنکھ کھلتی نہیں ہے، ان کی لگتی نہیں ہے، یہ اذان۔ آؤ میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے لوگوں تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دور کر دیا۔ اندازہ کریں آپ کہاں کھڑے ہیں آپ۔ ہم اگر سوچیں تو ہمیں یہ بات ہمارے ذہن میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو زندگی ملی ہے یہ کمانے کھانے کے لیے ملی ہے، یہ زندگی ملی ہے تو ایک اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے ملی ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں وسوسہ اور یہ تمام خیالات ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے بوڑھوں کے اندر، ہمارے عوام میں یہ تمام چیزیں پیدا ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا سے اچھا مکان بنا لیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کر لیں، یہی کامیابی ہے۔ اگر کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہو جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، انسان کے پاس ایک اچھی بلڈنگ ہو جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، انسان کے پاس اگر 4 پہیے کی گاڑی ہو جائے تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، پوری دنیا کی دولت اور یہ دولتیں اگر انسان کے پاس ہو جائے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر مال و دولت کامیابی کی دلیل ہے تو دنیا شداد کو کامیاب نہیں کہتی ہے، دنیا فرعون کو کامیاب نہیں کہتی ہے، دنیا نمرود کو کامیاب نہیں کہتی ہے، دنیا بڑے بڑے بادشاہوں کو کامیاب نہیں کہتی ہے۔ ان بادشاہوں کے پاس خزانے تھے، ان کے پاس مال و دولت تھا، ان کے پاس اتنی دولتیں تھی، پوری دنیا پر انہوں نے راج کیا، لیکن جب مر گئے تو انہیں مردود کہہ دیا گیا، کہا گیا یہ گمراہ ہے، کامیاب
نہیں ہے، لیکن آؤ اللہ والوں کو دیکھو، خواجہ غریب نواز کو دیکھو، یہ کامیاب ہے، وارث پاک کو دیکھو، یہ کامیاب ہے، اللہ کے نیک بندے کامیاب ہیں۔ اب اندازہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے، اور بتایا جاتا ہے جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر کل بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمارا جو نظریہ بن چکا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ یہ زندگی کمانے کھانے کے لیے ملی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کمانے کے لیے عرب، کویت، سعودی، دنیا کے تمام ممالک میں بھیج سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے اپنی مسجد میں نہیں کہتے کہ بھیا چلے جاؤ نماز پڑھاؤ نا۔ پیسے لاکھوں لگیں گے، 2 لاکھ لگیں گے، باپ لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ آپ اپنے بچوں کو کویت بھیج سکتے ہیں، بحرین بھیج سکتے ہیں، مسجد میں نہیں بھیج سکتے، کیسے مسلمان؟ آؤ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں زندگی ملی کیسے۔ یہ زندگی کس لیے ملی ہے؟ کمانے کھانے کے لیے۔ کل تمام لوگ بروز قیامت گڑگڑائیں گے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک کسان تھا، وہ کھیت میں جاتا ہے، اور کھیت میں جاتا ہے تو اس کو ہیرا ملتا ہے۔ اب وہ ہیرا لے کر کے جوہری کی دکان پہ جاتا ہے۔ جوہری کی جب دکان پہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، تو جوہری کہتا ہے اتنی قیمت ہمارے پورے دکان میں نہیں ہے۔ اب وہ ہیرا لے کر کے دوسرے دکان میں جاتا ہے جوہری کی۔ اب وہ جب جوہری دیکھتا ہے تو کہتا ہے اتنی قیمت تو ہمارے خزانے میں بھی نہیں ہے۔ اب وہ ہیرا لے کر کے بادشاہ وقت کے پاس چلا جاتا ہے، اور جب بادشاہ وقت کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اس ہیرے کی قیمت چاہیے، تو بادشاہ نے کہا اتنی قیمت تو ہمارے خزانے میں نہیں ہے، ہماری پوری سلطنت میں نہیں اس ہیرے کی قیمت۔ کسان نے کہا کہ ہمیں اتنا مال چاہیے کہ ہمارے لیے کافی ہو جائے، ہم اس سے کچھ خرچہ چلا سکیں۔ بادشاہ نے کہا جاؤ جاؤ یہ ہیرا لے کر کے جاؤ، جب سورج نکلنے والا ہوگا اس سے پہلے آ جانا اور میرے خزانے کے کمرے میں داخل ہو جانا، اور جب جتنا خزانہ آپ بھر لو گے سورج غروب ہونے تک اتنا خزانہ آپ کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ سورج نکلے گا آپ کو خزانے کے کمرے میں داخل کیا جائے گا، اور سورج ڈوب جائے گا آپ کو خزانے کے کمرے سے باہر کر دیا جائے گا، جتنا خزانہ آپ بھریں گے آپ کے گھر بھجوا دیا جائے گا۔ حضرات محترم غور سے سنیں، وہ کسان دوسرے دن آتا ہے، سورج نکلتا ہے، فوراً سپاہی اس کو لے جا کر کے اور ہیرے جواہرات کے کمرے میں داخل کر دیتے ہیں، اور جیسے وہ داخل ہوتا ہے ہیرے جواہرات دیکھتا ہے۔ اب وہ کسان پورے گھر کا معائنہ کرنے لگتا ہے، اب ہیرے جواہرات دیکھتے دیکھتے اسے ایک سونے کا تخت دکھتا ہے، اب سونے کا تخت وہ جب دکھتا ہے وہ ہواؤں میں چل رہا تھا، اب وہ اس پر بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھتا ہے تو کہتا ہے ابھی سورج نکلا ہے، ابھی سورج نکلا، غروب ہونے تک ہمیں مال و دولت بھرنا ہے، ہم بھر لیں گے۔ اب وہ جیسے اس تخت پر لیٹتا ہے اسے ایسی نیند آتی ہے کہ بتایا جاتا ہے سورج غروب ہو جاتا ہے، جیسے سورج غروب ہوتا ہے بادشاہ اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے میرے سپاہیوں جاؤ اس کسان کو لے آؤ، اس کے مال و دولت کے لے آؤ اور اس کے گھر لے جا کر کے چھوڑ دو۔ جب سپاہی اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں وہ کسان سو رہا ہے۔ اب جب سو رہا ہے سپاہی اس کو جگاتے ہیں، جگا کر کے بادشاہ کے پاس لاتے ہیں، اور لانے کے بعد بادشاہ پوچھتا ہے اے کسان تو نے کتنا مال بھرا؟ اب کسان رونے لگتا ہے، اے بادشاہ سلامت میں تو اس ہیرے جواہرات کے کمرے میں تو گیا تھا تو دن نکلا تھا، اور میں نے تخت پر جب میں بیٹھا تھا تو دن نکلا ہی تھا، لیکن میں سو گیا ہمیں پتہ نہیں چلا اور سورج غروب ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا اسے پکڑ لو اور لے جا کر کے اسے میرے محل کے باہر کر دو۔ اب وہ کسان گڑگڑانے لگا اور کہنے لگا اے بادشاہ سلامت ہمیں اتنی مہلت دے دی جائے کہ میں اس خزانے والے گھر میں جا کر کے تھوڑا مال لے لوں جو میرے لیے کافی ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے بادشاہ نے کہا کہ تجھے اتنی مہلت دے دی گئی تھی کہ تو سورج نکلنے سے سورج غروب ہونے تک جتنا مال بھرتا وہ تیرے لیے کافی ہوتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل بروز قیامت تمام مومنین کھڑے ہوں گے پروردگار کی بارگاہ میں اور کہیں گے پروردگار ہمیں اتنی مہلت دے دی جائے کہ دنیا میں جا کر کے میں تیرے نام سے سجدہ کر لوں، میں نمازیں پڑھ لوں، لیکن پروردگار فرمائے گا اے لوگوں سن لو تمہیں 60 سال کی زندگی دی گئی تھی اسی میں نماز پڑھنی تھی، تمہیں 50 سال کی زندگی دی گئی تھی اسی میں صدقہ و خیرات کرنا تھا، تمہیں جو زندگی ملی تھی اسی میں تمام نیک کام کرنا تھا۔ اگر کسان چاہتا تو سورج نکلنے سے سورج غروب ہونے تک اتنا مال بھر لیتا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی کھاتی وہ بھی کھاتا۔ اگر بندہ مومن چاہے تو اس 60 سال کی زندگی میں اتنی عبادت کر لے، اتنی صدقہ و خیرات
क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये है कि हम करें तो बस हमारे जरिया बन चुका है कि हम कमाने के लिए पैदा हुए हैं, खाने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं, अल्लाह फरमाता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैं तो जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। आखिरी बात नमाज के हवाले से 2 मिनट का वाकया है, मैं आपको बता दूं, फिर इंशाअल्लाह मौका मिले या ना मिले, या आखिरी बात बता दूं, कहीं मन में न रहे कि ये बात बता देता। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ कि जो नमाज नहीं पढ़ते और जो नमाज पढ़ते हैं, हम तमामी हजरात हमारे नबी पर आवाज उठ रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, कैसे कहोगे? मैं आपको बताता हूँ एक वाकया, उससे पता चलेगा आवाज कौन उठाता है, जिंदा कौन आवाज उठाती है, मुर्दा कौन आवाज नहीं उठाती है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जिन्हें दुनिया हजरत शिबली के नाम से जानती पहचानती है, वही हजरत शिबली खुद बयान करते हैं कि तो इंसान हमसे मिलने के लिए आ रहे थे, वो थे, नेक थे, और जब वो मिलने के लिए घर से निकलते हैं तो रास्ते में जब वो पहुंचते हैं तो उन दोनों शख्स में से एक शख्स कहता है कि मेरे साथी सुन, हजरत शिबली का इंतकाल हो चुका है। उस शख्स ने कहा मुझे कैसे पता चला कि हजरत शिबली का इंतकाल हो गया है? तो उस शख्स ने कहा कि अभी बिल्ली कह रही थी कि हजरत शिबली मर चुके हैं। तो दूसरे ने कहा चलो घर वापस चलते हैं। तो फिर उस दूसरे ने कहा कि नहीं, चलो अभी इंतकाल हुआ है, चलो उनकी मिट्टी में शिरकत करते हैं, उसके बाद घर चलते हैं, अभी इंतकाल हुआ है। अब वो दोनों इंसान हजरत शिबली के घर आते हैं और उन्हें ये खबर मिल चुकी है कि हजरत शिबली मुर्दा हो चुके हैं। हजरत मोहतरम गौर करें, जब वो हजरत शिबली के घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? हजरत शिबली बैठे हुए हैं, जिंदा सही सालिम बैठे हुए हैं। वो देखते तो हैरानो परेशान हो जाते हैं, पूछने लगते हैं हजरत शिबली मैंने सुना है कि आप मुर्दा हो चुके हैं, आपका इंतकाल हो चुका है, आप तो जिंदा सही सालिम बैठे हैं, आखिर माजरा क्या है, आखिर बात कौन सी है कि आप जिंदा सही सालिम बैठे हुए हैं? हजरत शिबली ने कहा कि आपने जो सुना है वो सच सुना है। कहा आपने ये सुना होगा कि बिल्ली कह रही थी कि हजरत शिबली मुर्दा हो चुके हैं। उन्होंने कहा हाँ। हजरत शिबली ने कहा आपने सुना है, सच सुना है। अब वो दोनों इंसान तो हैरानो परेशान हो जाते हैं, पूछने लगते हैं आखिर माजरा क्या है? अगर बिल्ली कह रही थी कि हजरत शिबली मुर्दा हो चुके हैं, हजरत शिबली मर चुके हैं, तो आप जिंदा सही और सालिम मौजूद है, आप जरा हजरत शिबली का जवाब सुने, आपको अंदाजा लग जाएगा ये वाकई मुसलमान इस वक्त का जिंदा है या फिर मुर्दा है। वगैरह मोहतरम हजरत मोहतरम आप अंदाजा लगाओ। हजरत शिबली ने कहा लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, मेरे दोनों साथियों सुन लो, आज मेरी तहज्जुद की नमाज छूट गई है, इसलिए आसमानों में ये खबर फैला दी गई है कि हजरत शिबली मुर्दा हो चुका है, हजरत शिबली मर चुका है। पूरे फरिश्ते आसमानों में ऐलान कर रहे हैं कि हजरत शिबली मर चुका है। हजरत मोहतरम अंदाजा करो कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे की अगर तहज्जुद की नमाज छूट जाती है तो आसमानों में ये खबर फैला दी जाती है कि हजरत शिबली मर चुका है। मुसलमानों सुनो, जिनकी 5 वक्त की नमाज छूट जाती है, जिनकी नमाज सिरे से 5 वक्त की कज़ा हो गई है, जो नमाज सिरे से नहीं पढ़ते हैं, उनका आलम क्या होगा? आप अंदाजा लगाओ कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे की अगर नमाज छूट जाए तो उसे आसमान में खबर फैला दी जाती है कि वो मुर्दा हो चुका है। तो एक आम इंसान की अगर 5 वक्त की नमाज छूट रही है तो वो मुर्दा है या नहीं? आप अंदाजा करें। इसीलिए शायर ने कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। चाहे तो वो जी सकता है, जो नमाज छोड़ देता है वो मुर्दा हो जाता है। इंसान जो नमाज नहीं पढ़ता है वो कल भी मुर्दा था, आज भी मुर्दा है। इसीलिए ना हमारी जुबानों में तासीर है, ना हमारे सीने में नबी की मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमामी लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक को रफ़ीक अता फरमाए। हमें लगता है ना कि मालो दौलत में कामयाबी नहीं, कामयाबी नमाज में है। आप नमाज पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदमों तले होगी। ये दुनिया की तमाम हुकूमतें ये मिट जाएंगी, ये मिटाने वाले से मिट जाएंगे। आला हजरत ने पहले ही कह दिया है कि इस्लाम मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे यादा तेरे, ना मिटा है मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इस्लाम का चर्चा कभी नहीं मिटेगा, बस आप अपने कामों में लग जाओ, इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा, आप कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमामी लोगों को सुनने सुनाने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। सुभान अल्लाह।